أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن پاک کی یہ مختصر سی سورۃ التین کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جملہ 8 آیتوں پر مشتمل یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے سامنے اسلام کی بنیادوں کو پیش فرما رہے تھے، جس میں سر فہرست توحید کی دعوت تھی، آخرت کی دعوت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دعوت تھی۔ چونکہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی دعوت سے بہت دور ہو چکے تھے، ایک عرصہ گزر چکا تھا، مدت ہائے دراز کی وجہ سے ابراہیمی تعلیمات ان کے آنکھوں سے قریب قریب اوجھل ہو چکی تھی، توحید سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، آخرت سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اچنبھے میں پڑ گئے تھے۔ ایک نئی سی بات ان کو لگ رہی تھی کہ جو خاندان میں عقائد چلے آ رہے ہیں، تصورات چلے آ رہے ہیں، اس کے بالکل خلاف بات ہو رہی ہے۔ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، مرنے کے بعد کی تیاری کرو، دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، آخرت حقیقت ہے، مجھے رسول مانو، مجھے نبی مانو۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ فرشتے ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہو رہے ہیں۔ ایک ہلچل تھی، برنی ٹاپک بنا ہوا تھا، ابھی مخالفتوں کی ہمت نہیں تھی، ابھی مرحلہ صرف گفتگو کا تھا، بحث مباحثے کا تھا، کچھ نرم پہلو رکھتے تھے، کچھ سخت پہلو رکھتے تھے۔ اسی اثناء اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب انداز میں رسالت اور آخرت کا تعارف فرمایا، اور جہاں تک توحید کا مسئلہ ہے تو پھر آگے آپ دیکھیں گے سورۃ الکافرون ہے، سورہ اخلاص ہے، بلکہ معوذتین بھی توحید ہی کے مضامین سے لبریز ہے۔ اس سورت میں جو ٹاپکس آپ کو ملیں گے، موضوعات آپ کو ملیں گے، وہ نبوتوں کی جانب اشارہ کہ یہ اچنبھے کی چیز نہیں ہے، حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو سلسلہ زبان دراز سے چلا آ رہا ہے۔ اور نمبر 2، آخرت کی جانب اشارہ کہ اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو یہ دنیا اور اس دنیا میں انسان کی پیدائش یہ ایک بیکار ترین کام ہو کر رہ جائے گا، جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں، جس کی کوئی افادیت نہیں۔
बगैर किसी गर्ज गायत के बस इंसान को पैदा कर दिया गया। ये अकीदा हो जाएगा, ये तसव्वुर हो जाएगा, उसकी इस्लाह अल्लाह ताला ने फरमाई। चूंकि मैंने अर्ज किया था कि सूरत दुहा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के उस गोशे को उजागर किया गया जो नबूवत से पहले का था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले जिन हालात से, जिन मसाइल से दो चार हुए थे, उसकी जानिब इशारा, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीम पैदा होना, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माली हाजतें, या फिर ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की तलब, तबीयत में उसके लिए एक मुनासिब मौजू किस्म की कैफियत का पाया जाना, और फिर सूरतुल अलम नशराह में, सूरतुल शराह में अल्लाह ताला ने नबूवत के बाद के मसाइल का तज़किरा फरमाया। मुखालिफतों का जोर, इतनी जबरदस्त मुखालिफतें कि जैसे खबर टूट जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला की मदद, नुसरत, धीरे धीरे इस्लाम का गलबा। और जिसको सूरत दुहा में कहा गया कि हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर और अच्छा साबित होता चला गया। ये सारी चीजों का तज़किरा दो सूरतों में करने के बाद अल्लाह ताला ने सूरत 3 में इस हकीकत को उजागर फरमाया कि नबूवत और रिसालत दरअसल इंसान की नागुज़ीर जरूरत है, नाकाबिल इनकार जरूरत है। अगरचे कि इंसान इस रूहानी हकीकत को नहीं समझ पाता है, अगरचे कि इंसान इस रूहानी जरूरत को नहीं समझ पाता है। ये नबूवत और रिसालत उसी वक्त तय हो गई थी जबकि इब्लीस ने मसला खड़ा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदरेज होने से इनकार किया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर लाने की साजिश की। जब भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था कि गाहे गाहे हम रहनुमाई करने वालों को भेजते रहेंगे इस रोए जमीन पर, इस दुनिया में, जहां पे कि ऐ इब्ने आदम अब तुम्हारा ठिकाना है, हमारे नुमाइंदे आते रहेंगे। फमन तबिया खुदाया, जो मेरी हिदायतों की और मेरे इन नुमाइंदों की बात मानेगा उसको जन्नत होगी, दोबारा वो लौट कर आएगा, और जो नहीं मानेगा, मुखालिफत करेगा, वो बर्बाद होगा। लिहाजा इस हकीकत को अल्लाह ताला ने कि रिसालत की जरूरत इंसान को क्यों है, नबूवत की जरूरत इंसानों को क्यों है, इंसान नबियों और रसूलों से बेनियाज नहीं हो सकता, इस हकीकत को बड़े ही अजीब, अनोखे और बहुत ही हकीमाना, गहरे अंदाज में समझाया। और इरशाद फरमाया कि वत्तीन व ज़ैतून व तूरी सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, 4 चीजों की कसम उठाई गई है। वत्तीन आप जानते हैं अंजीर को कहते हैं, एक फल होता है, हमारे लिए मारूफ है, कोई गैर मारूफ चीज नहीं है। वत्तीन और अंजीर की कसम नंबर 1। वह जैतून, आजकल जैतून से भी हम पूरी तरह बाखबर हो गए, आने लगा हमारे पास बकसरत। वो एक फल होता है, उसका तेल निकाला जाता है, उसका फल भी काबिल इस्तेमाल होता है, उसका तेल भी काबिल इस्तेमाल होता है। लिहाजा फरमाया कि दूसरी कसम जैतून की, अंजीर की कसम, जैतून की कसम। तीसरी कसम वतूरी सीनीन, तूर एक पहाड़ का नाम है, जबल तूर। पहाड़ों के नाम होते हैं, जैसे हिमालय है एक नाम, जबल ओहद, ओहद एक नाम है, हिरा का पहाड़ उसका एक नाम है, पहाड़ों के नाम होते हैं। इसी तरह तूर एक पहाड़ का नाम है, जो अगर आप मिस्र से नॉर्थ की तरफ, यानी नॉर्थ से मुराद मुल्क शाम की तरफ, फलस्तीन की तरफ आप सफर करेंगे तो वादी सैना, सैना नामी एक मैदान है, एक सहरा है, बड़ा सहरा है, सैकड़ों किलोमीटर का, उसमें ये पहाड़ पड़ता है, जबल तूर। आज भी पहाड़ देखने लोग जाते हैं। वो तूरी सीनीन, यहाँ अल्लाह ताला ने सीनीन फरमाया, और दूसरे जगह सैना, उस वादी का, उस बस्ती का नाम वारिद हुआ है।
सैना और सीनीन ये सिर्फ तलफ़्फ़ुज़ का फर्क है, इलाका एक ही है, नाम एक ही है। और कहते हैं अबरानी में चमकदार चीज को कहते हैं, चूंकि वहां के सहरा की रेत बड़ी सफेद चमकीली होती है, इसीलिए उस वादी का नाम वादी सैना या सीनीन इससे मौसूम किया गया है। और तीसरी कसम हुई और सैना में वाक़े पहाड़ तूर की, ये तीसरी कसम है। कसम है तूर की जो सैना वाला है, कोई और तूर मुराद न ले। चौथी है वहाज़ल बलदिल अमीन, चौथी कसम है इस अमन वाले शहर की जिससे मुराद है मक्के मुकर्रमा बलदुल अमीन, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुदूद हरम के सिलसिले में कुरान पाक में वजाहत के साथ इरशाद फरमाया वमन दखलहु काना आमिना, वो अमन देने वाला इलाका है, उसमें दाखिल होने से अमन मिल जाता है। और ये बिल-इत्तिफाक जमहूर उम्मत का फैसला है कि मुजरिम भी अगर हुदूद हरम में दाखिल हो गया तो हुदूद हरम में उसको सजा नहीं दी जाएगी और इंतजार किया जाएगा कि वो हुदूद हरम से निकल आए और निकल आने के बाद उसको सजा दी जाएगी। ये मक्के मुकर्रमा का हक है और ये मक्के मुकर्रमा की फजीलत है। बड़े तफसीली अहकाम हैं, किसी और मौके पे आपके सामने आएंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताकीद करते थे कि मक्के मुकर्रमा में बसने वाले जितने लोग अपने घर के दरवाजों को ताला नहीं लगा सकते, बंद नहीं कर सकते। कहा ये सरजमीन इसको अल्लाह ताला ने वक्फ कर दिया है, दरवाजे खुले रखना, और रात में जो हज करने वाले उम्रा करने वाले आ जाए तो तुम्हारा दरवाजा खोले आराम कर ले। मिल्कियत के कायल नहीं है, मक्के मुकर्रमा की शहरियों के वो मिल्कियत के कायल नहीं है। और तमाम अइम्मा फिक्र के तमाम अइम्मा मिल्कियत के कायल नहीं है, वो जमीन मौकूफा है। वो जमीन अल्लाह ताला ने उसको क़यामत तक के लिए मनासिक हज के लिए वक्फ कर दिया है, मालिक कोई नहीं हो सकता। ये जो होटले वाले कमा रहे हैं ये सब नाजायज कमा रहे हैं, क़यामत के दिन मुंह दिखाना इनको, कब्जे कर कर के जो किराए बढ़ाते हैं सब नाजायज है। ये जमीन मौकूफा है, हुदूद हरम। आप बाहर जाइए, बाहर जाके खरीदिए, जायदादें बनाइए, तिजारत करिए, हुदूद हरम उसके लिए नहीं है। हुदूद हरम मनासिक हज के लिए खास है, लेकिन वो तफसीली अहकाम है। लाज़मी बात है, बहुत सारे लोगों को ताज्जुब होगा, और इसलिए ताज्जुब होगा कि इस वक्त सऊदी ममलकत की सबसे पहली आमदनी, अभी तो खैर लॉकडाउन का मसला हो गया, अव्वलीन दर्जे की आमदनी वो हुज्जाज और ज़ायरीन से हो गई। पहले तो पेट्रोल की थी, पेट्रोल की सेकंड हो गई। अब उनको सबसे ज्यादा जो आमदनी होती है, मिना का मैदान वो 3 दिन 4 दिन के लिए बेचते हैं। मिना का मैदान बेचते हैं, वो जो खैमे जमरात के खरीद लेना चाहते हैं उनको मालूम हुआ 1-1 लाख रियाल में हर्राज करते हैं 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। और जो जितना बेचारा कम देता है उसको दूर डालते हैं, बाकी लोगों को तो मुजदलिफा में डाल देते हैं। ये सब उनकी वो धांधलियां हैं जिसका उनको मुंह दिखाना होगा। दुनिया में भी शायद जवाब देने की नौबत आ रही है, आखिरत में तो जवाब देना ही है। वहादल बलदिल अमीन, और कसम है इस अमन वाले शहर की जिसको अल्लाह ताला ने मामून बना दिया, अमन वाला बनाया, कि आपको अगर वहां फुदकता हुआ खरगोश नजर आ जाए शिकार नहीं कर सकते आप, इजाजत नहीं है। अगर वहां आपको दरख्त ऐसा नजर आए कि उसको काटना चाहिए, आप नहीं काट सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमको दरख्त काटने की भी इजाजत नहीं है। इन हुदूद हरम में लड़ने की इजाजत नहीं, गाली गलौज की इजाजत नहीं है। बस वो जमीन अल्लाह ताला के लिए खास है। वो हुदूद हरम पूरा का पूरा हरम, याद रखिए, हुदूद हरम में जहां आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको 1 लाख रकातों का सवाब मिलेगा। मस्जिद हरम शर्त नहीं है, हुदूद हरम में जहां भी आप नमाज पढ़ रहे, उलमा ने लिखा वो सारे हुदूद दरअसल काबिल एहतराम है, वो सब हरम है, वहां सब के अहकाम पूरे हरम के अहकाम है। लिहाजा वहादल बलदिल अमीन, ये 4 कस्में हो गई। ये 4 कस्में अगरचे के चीजों और इलाकों की है, लेकिन ये दरअसल इशारे हैं चंद हकीकतों की जानिब। वतीन व जैतून, अंजीर और जैतून का फल ये बकसरत पैदा होता है फलस्तीन और उसके आसपास।
जिस जमीन को अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पे ये इरशाद फरमाया कि इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बारकना हौलहू, बाबरकत जमीन है। कहीं फरमाया उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल लती कतबल्लाहु लकुम, अर्ज़ मुक़द्दस करार दिया। ये फलस्तीन और उसके अतराफ और अकनाफ की जमीन जिसके बीचों बीच बैतुल मक़दिस है और जिसके बीचों बीच मस्जिद अक्सा है, जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हुई, बड़ी बाबरकत जमीन है। अल्लाह ताला ने जमीन को ऐसा कबूल फरमाया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वही मदफन है, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का वही मदफन है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अगरचे के वफात मिस्र में पाए थे, लेकिन आपका जसद खाकी मुंतकिल किया गया और वही मदफून है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वही मदफून है। कितने अंबिया हैं जो इस सरजमीन में मदफून है, बहुत ही मुकद्दस सरजमीन। दावत ईसा वहीं से शुरू हुई, वहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया। दावत यहया वहीं से शुरू हुई, वहीं से हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने इस्लाही तहरीक चलाई। इबादत ज़करिया का वही नशेमन है, वहीं हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम रोया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दारुस सल्तनत वही था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दारुस सल्तनत वही था। बहुत ही मुकद्दस इलाका है। नबियों की तारीख से फलस्तीन का जो ताल्लुक है वो नाकाबिल इनकार है, उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। ऐसे दलाइल है और इस कदर शवाहिद है कि वो जमीन का जर्रा जर्रा बोलता है कि ये नबियों की सरजमीन है। वतीन व जैतून, दो फल कसरत से पैदा होते हैं, अंजीर और जैतून। अंजीर आप जानते हैं एक अच्छा फल है, जैतून भी एक अच्छा फल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे इस फल को भी इस्तेमाल करो, इसके तेल को भी इस्तेमाल करो। फइन्नहु मिन शजरतिन मुबारकतिन, फरमाते थे ये बाबरकत दरख्त का फल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि ये बड़ा बाबरकत दरख्त का फल है, तुम इसको इस्तेमाल किया करो। लिहाजा ये वो दो खुसूसी तौर पर फलों का तस्करा है जो कि सरजमीन फलस्तीन का तोहफा है। तो मुराद क्या होगी? मुराद हो गई फलस्तीन की जमीन। फलस्तीन की जमीन भी यहाँ मतलूब नहीं है, बल्कि फलस्तीन की जमीन से जो नबियों की दावत उठी वो मतलूब है। नबियों वाली जमीन, रसूलों की आमाजगाह, रसूलों की जमीन। वतूर सीनीन, मैंने अर्ज किया था ना कि ये सैना की वादी में एक पहाड़ है जिसका नाम है तूर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन से मिस्र वापस आ रहे थे तो इसी पहाड़ के दामन में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे थे। सहरा की सर्दी थी और आप अंदाजा नहीं कर सकते सहरा की सर्दी कितनी ठंडी होती है। यखबस्ता हवाएं चलती है जैसे कि हड्डियों में घुस रही हो ठंडी हवाएं। बहुत सख्त सर्दी होती सहरा की। वह हैदराबाद वाले तो अंदाजा ही नहीं कर सकते जब तक कि एक मर्तबा चक्कर न लगाए, पता नहीं चलता। बहुत शदीद सर्दी। उस सर्दी में और रात की तारीकी में और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा काफिला, आपके एरिया मोहतरमा है, एक दो खादिम वगैरह, इस छोटे से काफिले के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब गुजर रहे थे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के फासले पर रोशनी हो रही है। एक रोशनी है कि जगमगा रही है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने काफिले वालों से, अपने खानदान वालों से कहा तुम लोग यही ठहरो, इन्नी आनस्तु नारन, मुझे वहां ऐसा महसूस हो रहा है कुछ आग जलाई गई है। तो दो में से एक काम हमको कर सकते हैं, हम दो में से एक सहूलत हमको मिलेगी कि एक तो ये कि हम वहां जाए, बस्ती से तारुफ हो जाए, क़याम करें, हमको हमारी रहनुमाई हो जाए, या कम से कम अगर बस्ती नहीं है, कोई काफिला आग जलाया हुआ है तो फिर मैं वहां से आग लेकर आऊंगा और इस सर्दी में हम थोड़ा आग ताप लेंगे, थोड़ी गर्मी हमको मिल जाएगी, रात गुजर जाएगी। लिहाजा दो चीजों में से किसी एक चीज के लिए मैं जाता हूं, तुम लोग यही ठहरे रहो, क्योंकि वो जमाना ऐसा जमाना था कि खवातीन को लेकर नई जगह पहुंच जाना मुनासिब नहीं था। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने काफिले वालों को वहीं ठहराया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो वहां आवाज आई कि ए मूसा इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, ये तुवा की मुक़द्दस वादी है। आप पहला काम तो ये करें
کہ اس وادی کے احترام میں فخلا نالے چپل اتار دے، اور اس کے بعد سے آپ سے اب کچھ کلام ہوگا، وہ کلام غور سے سنیے، کیونکہ رب ہم کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ کلام آ رہا ہے۔ وہاں پہلی وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس کی تفصیل اگر آپ کو دیکھنا ہو تو سورۃ القصص میں آپ دیکھ لیجئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر تشریف لے گئے، فرعون کو چیلنج کیا، بنی اسرائیل کی تربیت فرمائی، سالوں گزر گئے، پھر آپ کو ایک وقت آیا ہجرت کرنی تھی اور پھر فلسطین کی طرف جانا تھا۔ اسی وادی سینا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، کہا واہ ہم نہیں جائیں گے فلسطین، وہاں تو عمالقہ آباد ہیں، بڑے طاقتور ہیں، ہم جائیں گے تو ہماری پٹائی کر دیں گے، وہ مار ڈالیں گے ہم لوگوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اللہ کی مدد ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ نہ صرف بات نہ مانی بلکہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بدتمیزی کا جواب دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ اور آپ کا رب جائے، جنگ کرے، ہم نہیں جانے والے، إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، اللہ کے دربار میں رجوع ہوئے، دست دعا دراز کیا اور کہا مولا میرا بس نہیں چلتا، میری بات نہیں مان رہے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ ان کو سزا دی جا رہی ہے، 40 سال اسی وادی میں بھٹکیں گے، 40 سال یتیہون فی الارض 40 سنہ، اور انہی 40 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ طور پر آ جائے، 1 مہینے کے لیے آپ طور پر آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام آپ کو دینا چاہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا پہلے پہنچ گئے تو وہ 1 مہینے کے بجائے 40 دن کی مدت کر دی گئی۔ اس کے بعد وہی جبل طور ہے جس کی چوٹی پر بلندی پر بڑی مشکل ہوتی، 2 گھنٹے لگتے ہیں اس پہ چڑھتے چڑھتے، اب تو تھوڑی سیڑھی ویڑھی بنا دی گئی، اوپر ایک چرچ بھی ہے، اوپر ایک مسجد بھی ہے، اور وہ سورج نکلتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، وہ ایسی سیڑھیاں ہے اس کی کہ بالکل دھوپ سے سامنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی اوپر چوٹی پر تشریف لے گئے، اور وہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں ملی۔ تو یہ طور، جبل طور، یہ پہاڑ بہت مقدس ہے، بہت اہم ہے، بہت تاریخی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لہذا جو تیسری قسم ہے وہ طور سینین، گویا یہ قسم جگہ کی ہے لیکن اصلاً جگہ مطلوب نہیں ہے، اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا، اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا، نبوت کا۔ لہذا حضرت ابراہیم کی نبوت اور رسالت کا اشارہ ہو گیا، وہ فلسطین میں مدفون ہے۔ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، یہ ساری نبوتوں کی جانب اشارہ ہو گیا والتین والزیتون میں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی جانب اشارہ ہو گیا وہ طور سینین۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کی نسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جانب اشارہ ہو گیا۔ وَالْبَلَدُ الْأَمِينَ، امن والے شہر میں، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے فرزند کے ساتھ آباد کیا تھا۔ پوری تاریخ سورۃ الصافات میں اور دیگر صورتوں میں گزر چکی کہ کیسے ہجرت فرمائی، کیسے حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا، حرم کی کیسے تعمیر ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ غرض کے حضرت اسماعیل کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، یہ ساری نبوتیں گواہی دے رہی ہیں اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور روحانی اس کا بندوبست کیے بغیر چھوڑ دیا ہو، یہ کہنا بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوتوں کا سلسلہ چلایا، اور یہ نبوتیں اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ تم کو کیوں تعجب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو مکہ مکرمہ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا نئی بات کہہ دی؟ اللہ کے رسول نے کہا ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، رسول تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے آتے جا رہے ہیں، حضرت نوح ہے، حضرت ہود ہے، حضرت شعیب ہے، حضرت صالح، سلسلہ پورا تفصیل۔
कितनों का नाम कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया और जितनों का जिक्र फरमाया उससे कहीं ज्यादा लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तज़किरा नहीं किया। कहा बहुत से रसूल है और बस इजमाली तौर पर ईमान रखो, और बहुत से ऐसे हैं जिनका नाम ही जिक्र कर दिया अल्लाह ताला ने। तो ये इरशाद फरमाया ये नबियों का सिलसिला, ये कोई अजनबी बात नहीं, नई बात नहीं है। क्यों ताज्जुब करते हो, क्यों हैरत करते हो, क्यों ये कहते हो कि ये नई बात कह दी कि मोहम्मद रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अल्लाह ताला ने ये तय फरमा लिया है कि इंसानों की रहनुमाई की जाए, लिहाजा तुम्हारी रहनुमाई के लिए तुम्हारे दरमियान रसूल को भेजा गया है। ये सारी नबूवतें और रिसालतें क्या बताती है? ये कुर्बानियां, ये नबियों की तारीख, ये उनकी सीरत, ये उनका पाकीज़ा किरदार, ये उनका उसवा, ये राह खुदा में उनकी जिद्दोजहद, वतन को छोड़ देना, कबीलों को छोड़ देना, माँ बाप को छोड़ देना और अल्लाह ताला के हुक्म पर और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में जानों की बाजी लगा देना और अल्लाह के हुक्म के आगे जर्रा बराबर किसी किस्म के तरद्दुद का मुजाहरा न करना, 100% बात मानना, ये सारी नबियों की तारीख, नबूवतों की तारीख बताती है। वलक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी आला सलाहियतों के साथ पैदा किया, बहुत अच्छा पैदा किया अल्लाह ताला ने इंसान को। वलक़द ख़लक़नल इंसाना, बेशक हमने इंसान को पैदा किया, फ़ी अहसनि तक़वीमिन, बहुत अच्छे पैकर में, बहुत अच्छे साँचे में, बहुत अच्छे अंदाज में। क़व्वमा युक़व्विम के माने होते किसी चीज को ठीक ठाक करना, और उसी से तकवीम बना कि कोई चीज बहुत अच्छी बनानी होती हो तो उसके लिए एक साँचा बनाया जाता है और वो साँचे में वो चीज ढाली जाती है ताकि सही सही बने, उसमें कहीं कभी वो बेशी ना हो जाए, खामी ना रह जाए। लिहाजा ये साँचा जो ढाला जाता है उस साँचे में बहुत सारी चीजें, जेवरात भी बनाए जाते हैं, इस्तेमालात की चीजें भी बनाई जाती हैं, तो उसको तकवीम कहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है एक बेहतरीन पैकर में, एक अच्छे साँचे में हमने इंसान को ढाला, इंसान को बहुत उम्दा पैदा किया। कैसे बहुत अच्छा पैदा किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का ये फरमान है, अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वलक़द ख़लक़ल्लाहु आदम अला सूरतिही। तमाम हदीस की मुस्तनद सही किताबों में आपको हदीस मिल जाएगी, चाहे आप बुखारी शरीफ देखें, मुस्लिम शरीफ देखें। और एक रिवायत में अल्फाज ये है कि वलक़द ख़लक़ आदम अला सूरति रहमान, रहमान ने अपनी सिफात देकर हजरत आदम को पैदा किया। वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, इरशाद फरमाया खुद अल्लाह ताला ने, मैंने अपनी जानिब से अपना हुक्म डाला। इब्नुल अरबी, अबू बकर इब्नुल अरबी, अलिफ लाम के साथ बड़ा मसला है, नाजुक मसला है। अगर आप इब्ने अरबी कह दें तो वो मुहियुद्दीन इब्ने अरबी हैं, वो बहुत बड़े सूफी हैं। और अगर आप अबू बकर इब्नुल अरबी कहते हैं, अरबी लफ्ज पर अलिफ लाम दाखिल कर तो एक बहुत बड़े मुहद्दिस है, वो दूसरी शख्सियत है। आमतौर पे इब्ने अरबी लफ्ज इस्तेमाल करने की वजह से लोगों को गलतफहमी होती है, इनका उनको, उनका इनको समझ लेते हैं, दो अलग अलग शख्सियतें। तो अबू बकर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस, कई किताबों के मुसन्निफ हैं। उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर भी है उनकी, उसमें वो ये लिखते हैं कि 10 खुसूसियतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी सिफात का एक अक्स इंसान में डाला है। 10 चीजें, 10 सिफात जो अल्लाह ताला की हैं, उनका एक अक्स डाला गया। हकीकत में तो नहीं वो, लेकिन अक्स है, उसका कुछ असर है जो इंसान के अंदर डाला गया है। पहली चीज तो फरमाया हयात, अल्लाह ताला ने हयात रखी, और हयात अल्लाह की खुसूसियत है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, हयात तो अल्लाह की खुसूसियत है। फरमाया दूसरी बात ये वजअल्नाहु समीअन बसीरा, समीअ अल्लाह की सिफत है, बसीर अल्लाह की सिफत है, इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने सिफत रखी। अच्छा, हयात में, समात में, बसारत में दूसरे और भी मखलूक शरीक लगती है, लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को साहिब इरादा बनाया। वो साहिब इरादा हकीकी तौर पे अल्लाह ताला है,
اذا اردنا ان یکون شیء فنقول له کن فیکون، اس طرح کی آیت ہے کہ جب ہم ارادہ فرما لیتے ہیں تو کن کہتے ہیں، بس وہ ہو جاتی ہے۔ انسان کو بھی صاحب ارادہ بنایا، اگرچہ کہ محدود صلاحیتوں کے ساتھ، لیکن وہ ارادہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک شعور رکھا، عقل، جس کی وجہ سے وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے۔ یہ تمیز کی صلاحیت، فرق کرنے کی صلاحیت، یہ شعور، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک انسان کو پرتو دیا گیا ہے۔ اس کی صفات میں سے ہلکی سی جھلک ہے جو انسان کے اندر ڈالی گئی ہے۔ فرمایا کہ انسان کو پاور دیا گیا ہے، اور وہ پاور کے لیے لفظ تعبیر کیا گیا ہے اید، یکتشون بہا، ہاتھ تم جس سے کنٹرول کرتے ہو حالات کو، اور یہ کنٹرول، یہ قابو تو بس اللہ تعالیٰ کا ہے حقیقت میں۔ مجازی طور پر لمیٹڈ پیریڈ کے اعتبار سے بھی، ایریا کے اعتبار سے بھی انسان کو تھوڑا سا دیا گیا۔ انسان کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، وہ پیروں سے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مستقبل کے سلسلے میں فیصلے فرماتا ہے۔ انسان کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی کہ اس کو مزکی بنایا۔ اصلاً تو تزکیہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم کو آلودگیوں سے پاک اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن ہم بھی ایک حد تک محدود انداز میں اپنے بچوں کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے شاگردوں کا کرتے ہیں، خود اپنا کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ صفات ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال کر انسان کو سورۃ الرحمن پر پیدا کیا گیا۔ فرمایا کہ رحمان کا ایک پرتو ہے، خالق کا ایک یہ نمونہ ہے، خالق کی صفات کا ایک اثر اس کے اوپر ڈالا گیا۔ یہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور دوسری بات یہ کہ فزیکلی آپ دیکھیے جو ایگزسٹ باڈی ہے انسان کی، جو جسم ہے موجود، اس جسم پر غور کیجئے، بہت ہی اعتدال کے ساتھ جسم دیا گیا ہے، انتہائی خوبصورت جسم ہے یہ، نہ بہت بڑا ہے ہاتھی کی طرح، نہ بہت چھوٹا ہے چوہے کی طرح، ایک معتدل اس کو جسم دیا گیا ہے۔ سننے کی صلاحیت اس کی اتنی تیز نہیں ہے جیسے چمگادڑ سنتا ہے، جینا دوبر ہو جائے، جنگل میں جا کے چھپ جائے انسان، ہم سے 10,000 گنا زیادہ چمگادڑ سنتا ہے۔ اگر ایک پن گرتی ہے سوئی تو چمگادڑ کے لیے آپ سمجھ لیجئے بم بلاسٹ ہونے کے برابر ہے، چونک پڑتا ہو، اس کی سماعت اتنی تیز۔ اور نہ ہی ہماری سماعت اتنی کم کر دی کہ بیچارے سانپ کی طرح سن ہی نہیں پاتا، وہ تو پیر کے دھمک سے محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہمارے قریب آ رہا ہے۔ بصارت کا مسئلہ ایسا ہی ہے، چمگادڑ کی طرح نابینا نہیں بنا ہے کہ دن میں دیکھ ہی نہ سکیں، اور نہ ہی آنکھوں میں ایسی اس نے تیزی دے دی ہو کہ سورج کی تاب ہی نہ لا سکے، روشنی کی انسان تاب ہی نہ لا سکے۔ اعتدال، ہر چیز میں اعتدال، سماعت میں اعتدال، قد و قامت میں اعتدال، ہائٹ میں اس کی سائز، قد و قامت کے معنی انسان کی جو ہائٹ ہوتی ہے، سائز جو ہوتا ہے اس میں اعتدال، ہر چیز میں اعتدال۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ایک حسن بھی عطا کیا۔ جتنی جاندار مخلوق ہے آپ دیکھیے وہ سر جھکا کے چلتی ہے، سوائے انسان کے اس کا سر سیدھا رہتا ہے، سب کا سر نیچے کی طرف جھکا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے چاہے وہ شیر کیوں نہ ہو جو جنگل کا راجا ہوگا، لیکن سر وہ چلے گا تو سر اس کا اس کے بدن کے مقابلے میں نیچے رہتا ہے۔ ہر مخلوق کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، سوائے انسان کے اس کا سر کھڑا رہتا ہے۔ ہر مخلوق کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو چلنے کے لیے 4 پیروں کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار بندر کوئی 2 پیر پہ بھاگ جائے، یہ نیچر نہیں ہے اس کا، یہ ایمرجنسی میں وہ کر جاتا ہے۔ جیسے کبھی کبھار انسان بیوقوف بن کر ہاتھ پہ چلنے لگے تو یہ نیچر نہیں ہے نا، وہ تماشا کر رہا ہے۔ نیچر کیا ہے؟ انسان 2 پیروں پہ چلتا ہے، ساری مخلوق 4 پیر کی محتاج ہے، اور سزائد کی، یا پیٹ سے رینگتے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی، دونوں پیروں پر وہ اتنا اچھا بیلنس کر لیتا ہے، اتنا اچھا بیلنس کر لیتا ہے، اس کو پھر ہاتھوں کے استعمال کی چلنے میں کوئی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پکڑنے کی وہ صلاحیت نہیں دی جو انسان کے اندر ہے۔
وہ تو قلم پکڑتا ہے، وہ تو سوئی کو پکڑتا ہے، اور دیگر ساری مخلوق ٹھیک ہے پنجوں کا استعمال کر رہے ہیں، شکار کو پکڑ رہے ہیں، لیکن ویسے نہیں پکڑ سکتے کہ جیسے انسان نوالا پکڑتا، اٹھاتا، منہ تک لے جاتا ہے، یا اور چیزیں پکڑتا ہے، انسٹرومنٹس پکڑتا ہے، آلات پکڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی خوبصورت ایک شاہکار بنا کر بھیجا۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں، ساری مخلوقات میں سب سے حسین مخلوق انسان کی ہے۔ یہ تو فزیکلی ہوا، معنوی اعتبار سے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے اولاد کا بہت اکرام کیا ہے، بہت عزت دی، اس کو بہت عزت دی، اتنا وہ سمجھدار ہے، اور ایسی ہم نے اس کو عقل عطا کی کہ اب اپنے سے 20-40 گنا بڑے جانور پہ وہ آرام سے کنٹرول کرتا ہے، اپنے سے کہیں طاقتور مخلوق پر وہ آرام سے قابو کر لیتا ہے، شیر پر قابو کر لیتا ہے، ہاتھی پر کر لیتا ہے، اونٹ پر کر لیتا ہے، بڑے بڑے بیلوں پر، بھینسوں پہ، سب پہ قابو ہے۔ یہ الگ بات ہے، اس کے لیے اس کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تربیت حاصل کرنی پڑتی ہے، لیکن کر سکتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جن کو اللہ تعالیٰ نے فضا میں جینے کے لیے رکھا وہ فضا میں جیتے ہیں، جن کو پانی میں جینے کے لیے رکھا وہ پانی میں جیتے ہیں، جن کو خشکی پر جینے کے لیے رکھا وہ خشکی میں جیتے ہیں۔ حضرت آدم کی اولاد سے کہا کہ تم پانی میں بھی تفریح کرو، آسمان پر بھی اڑو، ساری صلاحیتیں تم کو دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت سی مخلوق پہ ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے، ہم نے انسان کو فضیلت دی، باضابطہ فضیلت کا لفظ ارشاد فرما، اہمیت دی ہم نے تم کو، ایک تم کو ہم نے اونچا مقام دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، قوت گویائی دی ہے جو ساری مخلوق میں کسی کے اندر نہیں ہے۔ یہ قوت گویائی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ جو بولتے ہیں ہم اس کو معمولی چیز مت سمجھیے، روٹین میں فری میں بولتے ہیں، کوئی میٹر نہیں آتا، ٹیکس نہیں لگتا تو اس کو انسان اہمیت نہیں دیتا، لیکن یہ بولنے کی صلاحیت ہے جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ یہ بولنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو میرے جو ایکسپیرینس ہے، میرے جو تجربات ہے، میں اپنے آنے والی نسل میں منتقل نہیں کر سکتا۔ جب وہ تجربات منتقل نہیں ہوتے تو پھر وہ زیرو لیول سے زندگی بسر کرتے، جیسے کہ ایک پرندہ کرتا ہے، جیسے کہ ایک بکرا کرتا ہے، جیسے کہ ایک بیل، زیرو لیول سے ان کو معلوم ہے گھاس کھانا، گھاس کھاتے رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ پرندے کو یہ معلوم ہے گھونسلہ بنانا اور دانے چگ لینا، وہ کرتے ہوئے مر جائے گا۔ اس کا بیٹا ترقی کر کر ڈبل منزلہ گھونسلہ نہیں بنائے گا، نہیں، کیوں؟ زیرو لیول سے شروع کرنا ہم کو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت گویائی دی، جو لینگویج لفظ بنا، عربی میں جو لغت کا لفظ بنا، کہاں سے آیا؟ لوگو، لاجک، عقل، منطق، عربی میں بھی کہتے ہیں منطق، نطقہ کے معنی بولنا، اسی سے منطق، اسی کو لاجک کہتے ہیں، اسی کو لوگو کہتے ہیں، اسی کو لینگویج کہتے ہیں، اسی کو لسان کہتے ہیں، اسی کو لغت کہتے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، اس نعمت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی نعمت کے بعد اسی نعمت کا تذکرہ کیا، رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی نہیں دی، بولنے کی صلاحیت نہیں دی۔ ہم بولتے ہیں، اور بولنا کیا ہے معلوم آپ کو؟ بولنا دراصل ہمارے اندر جو تفکیر کی صلاحیت ہے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ ہم جو بولتے ہیں تو ہماری جو سمجھ ہے وہ سمجھ کو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی، یہ ساری نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے سینے پہ انسان کو جو آباد کیا، تو کس لیے کیا؟ کہ وہ اپنی اس مختصر زندگی کی خوشحالی کے لیے جدوجہد کرتا ہوا مر کر مٹی میں مرکب جائے، مل جائے، خلط ملط ہو جائے، قصہ خلاص؟ ہرگز نہیں، ہرگز کوئی عقل نہیں مانتی، کوئی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اگر اس کو طاقتور مخلوق چاہیے تھے تو اس کو شیروں کو آباد کرنا چاہیے تھا، ڈائناسورس کو آباد رکھنا چاہیے تھا۔ اگر اس کو پھرتیلی قسم کی مخلوق چاہیے تھی تو اس کو سانپوں بچھوؤں سے اس دنیا کو آباد رکھنا چاہیے تھا۔ اگر اس کو زیادہ کھانے والے، آرام کرنے والے مخلوق تھے تو ہاتھی، گینڈے، گھوڑے سے اس کو زمین کو آباد رکھنا چاہیے تھا۔ یہ حضرت انسان کو کیوں بھیجا گیا؟ ابن آدم کو کیوں بھیجا گیا اس روئے زمین پر؟
یہ ساری نعمتیں، صلاحیتیں، اختیارات، قدرتیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما کر انسان کو یہ اعلیٰ شعور، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ سب دے کر اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ خلافت عرضی اس نے عطا کی ہے۔ خلافت عرضی، زمین پر تم خلافت کرو۔ اور عام طور پر لوگ یہ بھی سمجھتے خلیفت اللہ کی خلافت تھوڑی کر لے گا انسان، نعوذ باللہ۔ زمین کی خلافت کرو، زمین پر تم رہو، اور زمین پر رہ کر یہاں تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ماننے والے بنو۔ اور جب تم عبادت کرو گے، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے بنو گے، تو پھر تمہارا اصلی مقام جنت، جہاں سے تم آئے، جہاں سے سفر شروع ہوا، وہیں انشاءاللہ پھر تم پہنچو گے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ یہ وارث بنیں گے۔ وارث ہمارے جو جد امجد کی میراث ہے جنت، اس کے ہم وارث بنیں گے۔ اس کے لیے ایلیجیبلٹی چاہیے، اس کے لیے ایلیجیبلٹی چاہیے۔ بچہ ناکلف ہے، بیٹا بھاگ گیا امریکہ سے، 20 سال سے خبر نہیں، تو پھر ابا کے انتقال کے بعد بنگلہ اس کو تھوڑی دیا جائے گا، جو خدمت کر رہا ہے اس کو ملے گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، وہی فقہی حکم نہیں بیان کر رہا ہوں، فقہی حکم تو آپ فتویٰ لے کے بیان کیجئے۔ حقدار تو وہی ہوا نا جو انڈیا میں رہتا ہے، یہاں کا نیشنل ہے، ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے۔ وہ کیا حقدار ہو گیا جو 20 سال سے کوئی خبر نہیں لے رہا، کہیں اور کا نیشنل بن گیا؟ اختلاف الدارین بھی یاد رکھیے، میراث سے محروم کرنے والا ایک مسئلہ ہے، وہ علماء سے پوچھ لیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وارث بننے کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا، ایلیجیبل ہونا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نظام کو ماننا، اس کی ہدایتوں کو ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے جن صلاحیتوں کو دیا، ان صلاحیتوں کو ویسے خرچ کرنا جیسے کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت۔ اگر اس سے انسان ہٹ جائے تو فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے بیکار، لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں حق کو نہیں دیکھ رہی، لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہے سچائی کو نہیں سن رہے ہیں۔ تو پھر یہ بیل کی طرح ہے فرمایا، اور بیل اچھا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ بیل، بکرا، بھینس، جتنے بھی مویشی ہے، جتنے بھی درندے ہیں، جتنے یہاں تک کہ کتا، وہ اپنے کام میں بہرحال لگا ہوا ہے جس مصرف کے لیے پیدا کیا گیا۔ بل ہم اضل، انسان ان جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے اگر وہ اللہ کے دین پر نہ ہو۔ کون سا جانور ہے جو اپنے باپ کو قتل کرتا ہو؟ کون سا جانور ہے جو اپنی ماں کو قتل کرتا ہو؟ ذرا دیکھ لیجیے آپ۔ کون سا جانور ہے جو اپنے جنس کے فرد کو قتل کرتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ لڑ بھی لیا وہ کچھ دیر کے لیے، پھر ختم، بھلا دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن یہ انسان ایسا ہے، جب گمراہ ہوتا ہے تو اپنے بھائیوں کو قتل کرتا ہے، اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتا ہے۔ اور جب یہ شتر بے مہار بن جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تو وہ گناہ کرتا ہے جو گناہ کوئی جانور نہیں کرتا، غیر فطری قسم کی حرکتیں۔ جانور تو بیچارہ وہی کھائے گا جو اس کے لیے حلال ہے، دوسرے غذا نہیں لگا۔ آپ بکری کو بہترین بریانی بنا کر دعوت دیجیے، چکے گی نہیں، منہ نہیں لگائے گی، اس کے نہیں، اللہ نے اس کے لیے نہیں پیدا کیا، نہیں جائے گی اس کے پاس، اس کو ہری گھاس ہی چاہیے۔ لیکن انسان کا عالم یہ ہے، گندی گندی چیزوں پہ منہ مارے گا، اگر بھٹک جائے گا تو گندی گندی چیزیں کھائے گا، گندی گندی چیزیں پیے گا، ہوش اڑا دے گا، عقل ختم کر دے گا، شراب کی لت لگے گی، ڈرگز کی لت لگے گی، چرس پیے گا، کیا کیا کرے گا، کتنے کتنے گندے گناہ کرے گا، وہ بس انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا جب انسان بگڑتا ہے، جب انسان بگڑتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، زمین کو بھی گندا کر دیتا ہے، سمندر کو بھی گندا کر دیتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا انسان سمندر کو کیسے گندا کرتا ہے، لیکن اب سمجھ میں آنے لگا، اور بڑے بڑے جہاز بنا کے، زنا کے اڈے بنا کر، اور شراب کے کلب بنا کر سمندر کے سینے پہ چلاتے ہیں، سمندر کو بھی بگاڑ دیتے۔ مچھلیاں بھی بدوائیں دیتی ہوں گی کہ اللہ ہمارے سر پہ اتنے گندے گناہ ہو رہے ہیں، ان کو تباہ کر دیجیے۔ ڈوبتے بھی ہیں، تاریخ بتاتی ہے ڈوبتے بھی ہیں۔ تو کیا کیا گناہ نہیں کرتا انسان جب بگڑتا ہے؟ کب بگڑتا ہے؟ جب نبیوں سے رشتہ اس کا ٹوٹ جاتا ہے، رسولوں سے رشتہ ٹوٹا تو انسان شیطان ہو گیا، ابلیس ہو گیا، برباد ہو گیا۔ جب تک وہ رسول سے جڑا ہوا ہے، رسول کی فرما برداری کر رہا، اطاعت کر رہا، اس وقت تک بس وہ
راہ راست پر ہے، صراط مستقیم پر ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، انتہائی قیمتی ہے، لاسانی ہے، لازوال ہے، بہترین ہے، کوئی قیمت نہیں لگا سکتا اس کی۔ اور جب بگڑ جاتا ہے تو اس سے کہیں بہتر کتا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہہ رہے ہوں جذبات میں سب باتیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے مثلہ کمثل الکلب، ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، اس کی مثال کتے جیسی ہے، فرمایا جو دنیا کا بندہ بن کر رہ گیا، آخرت کو فراموش کر دیا۔ اور یہ جو اسلام مغلوں میں آیا اس کا سبب بھی یہ لفظ ہے۔ مغلوں میں جو اسلام آیا وہ تو چنگیز خاں بنے ہوئے تھے نا، ہلاکو خاں بنے ہوئے تھے، وہ تو قتل عام کر رہے تھے مسلمانوں کا۔ جس ملک میں پہنچتے تھے اس ملک کو وہ قبرستان میں تبدیل کر دیتے تھے، دریائیں لال بہتی تھی۔ اس موقع پر ان کا ایک شہزادہ شکار کھیلنے صبح سویرے جا رہا تھا، اور ایک مولانا بیچارے چھوٹے سیدھے سادے بزرگ نماز پڑھنے کے لیے فجر کی اذان دے رہے تھے، تو اس نے کہا یہ بدشگونی ہے، یہ کیا چیخ رہا ہے ملا ہے، بند کرو اذان بند کرو، یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے، ان کے آبا و اجداد بھی یہ نعرہ لگا چکے ہیں۔ تو سپاہی پکڑ کے لائے تو کہا کیا بڈھے میاں تم چیخ رہے تھے؟ وہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک غیر معروف سے بزرگ ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں نماز کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ اس نے کہا میں تم سے اچھا تو یہ کتا ہے، شکاری کتا ساتھ تھا۔ شہزادے نے کہا تم سے اچھا تو یہ کتا ہے، تو بڑے اطمینان کے ساتھ انہوں نے دیا، اگر ایمان سے محروم مر جاؤں تو میرے سے اچھا کتا ہے، اگر ایمان سے محروم مر جاؤں تو میرے سے اچھا کتا ہے۔ وہ چونک گیا، کہا یہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ کہا تفصیل ہے، آپ مجھے سمجھانے کا موقع دے۔ اس نے کہا ابھی تو میں شکار پہ جا رہا ہوں، جب میں اطمینان سے رہوں گا تو ایک بار آنا اور مجھے بتلانا آپ یہ ایمان کیا چیز ہے۔ لیکن اتفاقاً ان کی عمر وفا نہیں کر سکی، وہ وفات پا گئے، اور حالات پھر بدل گئے، وہ شہزادہ بادشاہ بن گیا، اور ادھر وہ بزرگ کے بیٹے نوجوان ہو گئے۔ ان کو والد صاحب نے وصیت کی تھی کہ دیکھو شہزادے کو ایک بار ایمان سمجھانا ہے، اور وہ بہت کوشش کرتے شہزادے سے ملے، لیکن سلم میں رہتے تھے نا، مسلمان تھے، کمزور تھے، بیکورڈ تھے، یہ لوگ وی آئی پیز تھے، حکومت کر رہے تھے، بگیاں ان کی دوڑتی تھی، گھوڑے ان کے دوڑتے تھے، محل میں رہتے تھے، کہاں سے داخلہ ملے گا؟ آخر کار تھک ہار کے انہوں نے اذان دی، محل کے باہر گیٹ کے پاس کھڑے ہو کے۔ وہ چونکا، کہا یہی وہ آواز تھی جو میں شکار کے وقت سنا تھا، پکڑ کے لاؤ، کون اذان دے رہا ہے؟ وہ اذان دینے والی کو لایا گیا، تو اس نے کہا یہ وہی آواز ہے جو میں ایسا 10 سال پہلے 20 سال پہلے سنا تھا۔ اور ان صاحبزادوں نے بتایا کہ ہاں میرے والد ہی تھے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں آپ کو ایمان بتاؤ، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تشریح کی۔ اس نے کہا میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ اب ایمان قبول کرنے کے بعد آہستہ سے وزیر اعظم سے کہتا ہے کہ میں نے ایک مذہب قبول کر لیا اور میں اسلام میں داخل ہو چکا ہوں۔ تو وزیر اعظم کہتے ہیں الحمدللہ، کہا الحمدللہ، کہا میں خود بھی ہو چکا ہوں۔ وہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے اندر اندر۔ پھر اس کے بعد سے علامہ اقبال کہتے ہیں نا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کہ پھر یہ اسلام کے حمایتی بن کے خاندان کھڑا ہوا، پھر یہی آگے چل کے مغل بنے، پھر انہوں نے اسلام کا علم بلند کیا، تو پھر انہی کے درمیان اورنگزیب عالمگیر جیسی شخصیت پیدا ہوئی، اور یہ سارے جامع مسجد، بادشاہی مسجد کی شکل میں جو دیکھ رہے ہیں انہی کی خدمات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ایمان ہے تو انسان بہت قیمتی، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں قیمتی، انسانوں کی نگاہوں میں قیمتی۔ ایمان نہیں ہے تو فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ مویشیوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ارشاد فرمایا بل هم اضل، ان سے بھی گمراہ ہیں، ان سے بھی بے حقیقت۔ مقصد کو بلا دیا انہوں نے، یہ مقصد حیات ہے جس کو پکڑے رہو، تم کو جو بھیجا گیا ہے اشرف المخلوقات بنا کر، اور اکرام کے ساتھ عزت کے ساتھ ہوئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے تم کو حضرت آدم کی نسل سے پیدا کر کر جو شرف دیا ہے اس کو تم پکڑے رہو، اور اس کو چھوڑو گے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، تو ہم اس کو بہت ہی نچلے درجے میں لے جا کر پہنچا دیتے، جو جتنی اوپر سے گرتا ہے اتنا زخمی ہوتا ہے، یاد رکھیے اسفل سافلین، نچلے سے نچلا درجہ۔ کیونکہ عربی میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی تاکید کے لیے اس ورڈ کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، القناطر المقنطرۃ، الذهب المذهب،
اسفل سافلین. سافل کے معنی خود گرے ہوئے ہوتے ہیں، اسفل اس میں تفضیل بہت ہی گرا ہوا. پھر وہ اس کو ہم پہنچا دیتے ہیں اس کی بدکرداری کی وجہ سے انتہائی گرے ہوئے مقام پر، جہنم کے نچلے درجے میں انسان چلا جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اگر بچنا ہے تو فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بچنا اگر ہے تم کو تو پھر ایمان اور عمل صالح. عقیدہ اور عمل یہ دو چیزیں ہیں جو تم کو بچائے گی. عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہو، ایمان کیا ہو، ایمان کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو سورۃ البقرہ میں بیان فرما دیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. یہ ساری وہ چیزیں جن پر ایمان رکھنا ہے انسان کو، نبیوں پر، رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، اللہ کی وحدانیت پر. یہ اگر ساری چیزیں ہیں، قرآن پاک کا ایک مقام یاد رکھیے دوسرے مقام سے وہ کلیئر ہوتا ہے. ایک آیت کی تشریح دوسری آیت کرتی ہے. ایمان کیا ہے؟ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی. یہ ایمان اگر انسان کے اندر ہے، ٹھیک ٹھاک اسلامی عقیدہ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ نیکیوں پر عمل کر رہا ہے. الصالحات اصلاً صالح کا لفظ یہ ہے کہ صحیح ترجمہ میں کروں اس کا بالکل لنگوسٹیکل، تفسیری نہیں، قرآنی نہیں، بلکہ لنگوسٹیکل ترجمہ کروں تو وہ اعمال کر رہا ہے جو انسان کے لیے سوٹیبل ہے، جو انسان کے لیے سزاوار نہیں، مناسب نہیں، وہ صالح نہیں ہو سکتے. صالح کے معنی ہی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ لکھتے ویزا پہ صالح لمدت، یعنی اتنے دن کے لیے یہ ویلڈ ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اتنے دن کے لیے یہ سیوٹیبل ہے کہ آپ اقامت کریں، قیام کریں، رہیں. تو عربی کے اعتبار سے الاعمال الصالحہ کے معنی یہ ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز ہوں، آپ کے وہ اعمال ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا وہ ہو جو آپ کے لیے سزاوار ہے، مناسب ہے، آپ کے مقام سے میچ کرتے ہو، میل کھاتے ہو. یہ ایک اچھا انسان بننا، یہی تو اسلام چاہتا ہے کہ ایمان اچھا ہو، فکر میں اعمال اچھے ہوں، زندگی اچھی بسر کر رہا ہو، اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہو، بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہو. یہ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے، ملے ہوئے ہیں. سورج اور اس کی کرنیں ملے ہوئے ہیں، سورج کو اس کی کرنوں سے آپ الگ نہیں کر سکتے. ایسے ہی جو ہے نمک اور اس کا نمکین پن آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، شکر اور اس کی مٹھاس آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. لازم و ملزوم دونوں ملے ہوئے ہیں. ایمان اور عمل صالح اللہ تعالیٰ نے اتنی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، یس الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف اٹھنا چاہتا ہے کلمہ طیبہ، ایمان، عقیدت، توحید، یقین کی کیفیت اللہ کی طرف گروتھ کرنا چاہتی ہے، اوپر جانا چاہتی ہے، لیکن اس کو سہارے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خود ہی نہیں اٹھ سکتی. والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح ہے جو اس کو نیچے سے اوپر اٹھاتا، اللہ کے پاس پہنچاتا. خالی عقیدہ ہے مسلمان نہیں، خالی عمل ہے مسلمان نہیں. عقیدہ بھی ہوگا، عمل بھی ہوگا، تب جا کے مومن. اس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہ عقیدہ بھی اچھا ہو، عمل بھی اچھا ہو. فَلَهُ مَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسے بندوں کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. غیر ممنون، جو ختم نہیں ہونے والا ہے، لا زوال، جاری رہنے والا، باقی رہنے والا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ ملے گا. لہذا فرمایا دیکھو یہ انسان کی حقیقت جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، اگر وہ اپنی حقیقت میں کامیاب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اجر سے مالا مال. اور اگر وہ اپنی اس حقیقت میں ناکام ہے اور اس کی اپنی اصلاً جو کوالٹی ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تو اس کے معنی اس کی کوئی اہمیت نہیں. اگرچہ کہ دنیا میں بڑا دولت مند، خوبصورت، صاحب اقتدار، منصب پہ کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی نگاہ، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ جو سوسائٹی میں بہت ہوتے ہیں اور بڑے اہم ہوتے ہیں، بہت مالدار ہوتے ہیں، دولت مند، کھاتے پیتے سوٹے بوٹے، فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ان کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہوتی. ارشاد فرمایا
کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان کی. اور ان کے مقابلے میں فرمایا ایک مزدور ہو سکتا ہے گمپا اٹھا رہا ہو, فرمایا ایک محنت کش طبقہ ہو سکتا وہ بنڈی پہ کچھ بیچتا ہو یا محنت کر کے رکشہ چلا کے کھاتا ہو, اور اس کا عالم یہ کہ کپڑے میلے کچیلے اور اس کے بال غبار آلود, لیکن ارشاد فرمایا لو اقسم علی اللہ لابر, وہ اللہ کے پاس اتنا محبوب پسندیدہ اور اعلیٰ مقام کا حامل ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نام لے کے قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قسم کی لاج رکھتا ہے, اس کے قسم کو پورا کرتا ہے. مقام ملتا ہے تقوی سے, عمل سے, اطاعت سے, فرما برداری سے. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ان ساری حقیقتوں کے بعد اے انسان فما یکذبک بعد بالدین, اے رسول کس بات پر یہ لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں آخرت کے معاملے میں؟ عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں کہ سوچ اور جو مستقبل کے بارے میں فکر کی صلاحیت ہوتی ہے اس سے کام نہیں لے رہے ہیں کہ آخرت ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا تم کو یہ صلاحیتیں نہیں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتیں نہیں دی؟ کون سا ایسا عہدیدار ہے جس سے چارج نہیں لیا جاتا, جس کا حساب کتاب نہیں ہوتا؟ ہر بڑے سے بڑے عہدیدار کا حساب کتاب ہوتا ہے. ریٹائرڈ ہوتے وقت, اپنی ملازمت سے سبکدوش ہوتے وقت, تو انسان بھی جب سبکدوش ہو جائے گا حساب کتاب ہوگا. یہ عقل میں آنے والی بات ہے. فما یکذبک, اے رسول کیا بات ہے جو آپ کو جھٹلانے پر ان کو آمادہ کی ہوئی ہے؟ یہ انسان جو آپ کو جھٹلا رہا ہے کیا بات ہے؟ بعدو, اتنی ساری چیزوں کے بعد, بالدین, آخرت کے معاملے میں. آپ جو آخرت کی دعوت دے رہے ہیں, آپ جو مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور پیش کر رہے ہیں, تو اس کو جو یہ جھٹلا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, کون سی چیز ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ انسان کے اندر صلاحیت ہے. یہی انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اٹھایا, نبیوں کو اٹھایا, انہی انسانوں میں سے صلحاء اٹھے, انہی انسانوں میں سے اولیاء اٹھے, انہی انسانوں میں سے اتقیاء اٹھے. صلاحیت ہے. ایک بات. دوسری بات, نعوذ باللہ, ایسا تو نہیں کہ انسان یہ سمجھنا اللہ کا قابو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کنٹرول نہیں, وہ پکڑ نہیں کر سکتا. تو سنو, الیس اللہ باحکم الحاکمین, حکمرانوں کا حکمران اللہ تعالیٰ ہے. کیا اللہ تعالیٰ حکمرانوں کا حکمران نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے حکمرانوں کا حکمران. بڑی بڑی حکومت کرنے والوں کی وہ چھٹی کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بڑی بڑی حکومت تک وہ لے جاتا ہے. تو عز من تشاء, جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے. تذل من تشاء, جس کو چاہتا ہے وہ قعر مذلت میں گرا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ اس کو احکم الحاکمین بناتی ہے. پورے حاکموں کا حاکم ہے, کسی کی نہیں چلتی اس کے سامنے, وہ ہر ایک کو مجبور کر دیتا ہے. کتنا غرور تھا, سینہ تان کے کہہ رہے تھے کہ اپریل 19 میں NRC آ کر رہے گا, ہم 2 قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. منہ دکھانے کے قابل نہیں, ابھی تک منہ دکھانے نہیں معلوم. اللہ کی قدرت کو چیلنج کر رہے تھے, سمجھ رہے تھے جو چاہے وہ کر لیں گے, ابھی تک منہ دکھانے کے قابل نہیں. اب تو حالات بگڑ رہے نا, اب تو الٹی گنتی شروع ہو گئی دھیرے دھیرے. اب تو اپنے آپ کو بچانے کا مسئلہ ہو گیا, سروائیو کرنے کا مسئلہ ہو گیا. نیا قانون لانا تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے نظام کو چیلنج نہیں کر سکتا انسان. اللہ تعالیٰ کے انا ربکم الاعلی کہا تھا اس نے. اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا مقام کیچڑ ہے, کیچڑ میں مار ڈالا اس کو, فرعون کو. انا ربکم الاعلی کہا تھا نا. کیا حشر ہوا فرعون کا, کیا حشر ہوا نمرود کا, کیا حشر ہوا قارون کا, کیا حشر ہوا حامان کا, کیا حشر ہوا ابو جہل کا, کیا حشر ہوا ابو لہب کا. اور میں تو کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے, ان مخالفین کی موت کیسے کیسے آئی ہے, اس پہ آپ ریسرچ کیجئے, آپ حیران رہ جائیں گے. کسی کو چیچک نکل کے سڑ رہا ہے, مر رہا ہے, کسی کے اوپر کتے حملہ کر کے مار رہے ہیں, ایسی بری موت کرے. چونکہ ان کو لوگ اہمیت نہیں دیتے نا مورخین, اسی لیے ان کے موت کے تذکرے زیادہ عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آتے, لیکن کتابوں میں ہے محفوظ. جو اللہ کے نظام سے بغاوت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر رہتا ہے, کیونکہ وہ احکم الحاکم ہے. وہ سارے حکمرانوں پر حکومت کرنے والا ہے, اس کے پاور سے, اس کے قدرت سے کوئی باہر نہیں آ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے یہ پڑھی جائے آیت علیہ اللہ, کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ, حکمرانوں کا بھی حکمران, تو تم جواب میں کہو بلا وَأَنَا مِنَ ذَلِكَ لَشَاهِدِينَ, ہاں اللہ
آپ میرے حکمران سارے حکمرانوں کے حکمران، اس پہ گواہی دیتا ہوں، میں اس پہ گواہی دیتا ہوں. یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کی دین ہے، یہ اس کی نعمت ہے. ایک اچھے وجود سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہمکنار کیا. اس کا شکرانہ یہ ہے، اس کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کی پابندی کریں، اعمال صالحہ پر کاربند رہے اور عقیدہ ٹھیک ٹھاک رکھے، ایمان مضبوط رکھیں. پھر اس کے بعد سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. یہ نبوت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی کیسے آئی، اس کی تفصیل آپ دیکھیں گے سورۃ العلق میں آگے آ رہی ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.